وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ پروردگار عالم کلام مجید کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی دیسوں والے لوگ ایمان لے آئیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تقوی اختیار کریں تو فرمایا زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور برکت کا مفہوم یہ کس لیے ہے؟ یہ برکت حاصل ہوتی ہے تو مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، برکت کے ساتھ سکون بھی ہے، اور ایک ہے کثرت، وہ کافر کے ہاں معتبر ہے، یا جو لوگ کافروں کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے ہاں معتبر ہے۔ مسلمانوں کے ہاں کثرت نہیں، بے شک قلت ہو، لیکن برکت معتبر ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ برکت کیا ہے اس کا مفہوم تو وہ سمجھتے ہی نہیں۔ برکت کا کوئی دوسرا ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ برکت یہ ہے کہ میرا پروردگار مثلا مال تھوڑا ہے تو اسی تھوڑے مال میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں، وہ تھوڑا مال بہت سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ میں برکت رکھی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کیا ہے؟ برکت ہے۔ تبھی تو خبیث کافر کی نظر ہر وقت ہی اٹھتی ہے اور اسی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں زندگی کی ہر برکت اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ تو زمین میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ برکت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے اور اس کو اور رنگ دے دیتے ہیں۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑی چیز کا کافی ہو جانا انسان کے لیے، یا انسان کے تھوڑے بھی پیسے ہوں، اللہ تعالیٰ صحت کی حفاظت فرمائے، دوائی کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے پیسوں میں ایسے برکت ڈالیں کہ تھوڑا کھانا زیادہ بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ برکت کا مفہوم یہ تقوی والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دوسری جگہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں برکت رکھی ہے۔ وہ کیسے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا وہ پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا وہ کون ہے؟ وہ کون سا گھر ہے؟ فرمایا وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ عربی زبان میں مکہ کہتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مکہ مکرمہ میں کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ وہدی للعالمین، وہ پورے کے پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ برکت اس میں کیسے رکھی ہے؟ برکت اس میں یہ ہے، میں نے کچھ وقت پہلے پڑھا کہ 1930 میں 35,000 بندہ حج کے لیے گیا۔ 1930 میں 35,000 بندہ حج کے لیے گیا اور کوہرام مچا ہوا تھا کہ اتنے لوگ حج کے لیے گئے ہیں کہ 35,000 بندہ وہاں جمع ہے۔ تو اچھا وہ لوگ آج سوچیں کہ آج تو 35 لاکھ کیا، وہ تو 70 لاکھ کو بھی کراس کر گئے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ برکت یہ رکھی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے نا، تو حمل جب ٹھہرتا ہے تو چھوٹا سا نطفہ ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضغہ۔ اللہ تعالیٰ جب خون کو منجمد فرماتے ہیں، بچے کی پیدائش ہونے لگتی ہے، افزائش ہونے لگتی ہے، نشو نما ہونے لگتی ہے، تو وہ ایک بوٹی ہوتی ہے، خون اکٹھا ہوتا ہے، اس کی ایک بوٹی بنتی ہے جس کو قرآن مجید کی زبان میں مضغہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا کیا ہے؟ لوتھڑا،
مزغہ کس کو بولتے ہیں؟ گوشت کے ایک لوتھڑے کو، یعنی ایک بوٹی کو مزغہ بولتے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ میں ایک مزغہ ہوتا ہے تو اس کی اتنی گنجائش ہوتی ہے، جیسے جیسے یہ مزغہ پھولتا جاتا ہے، سائز میں بڑا ہوتا جاتا ہے، تو میرا پروردگار ماں کے پیٹ کو کھولتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح میرے پروردگار نے یہ مسلمانوں کے لیے بھی حرم بھی ایک ماں کے پیٹ کی مثال بنایا ہے۔ جیسے جیسے لوگ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں وسعت دیتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں خانہ کعبہ میں بھی، مکہ المکرمہ میں بھی برکت رکھی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہا اے اللہ کے حبیب علیہ السلام مال کی کمی ہے، بے برکتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شادی کر لو۔ کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام شادی تو میں نے پہلے کر رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا حج اور عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرما دے گی۔ اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، جو بندہ بھی اس چیز کو اپنانا چاہے وہ اپنا کے دیکھ لے، جتنا حج عمرہ کثرت کے ساتھ کرے گا میرا پروردگار مال کی اتنی ہی زیادہ فراوانی عطا فرمائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مال جا رہے ہیں وہاں خرچ ہو رہا ہے، تو اللہ کے بندے جب پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں میرے راستے میں لگاؤ تو واپس لوٹاؤں گا، تمہیں دنیا داروں کی زبان پہ یقین ہے۔ ابھی کسی بندے کو کہہ دے نا یہاں کا ذرا بڑا کہہ دے کہ تم عمرہ کراؤ، جتنے پیسے لگیں گے میں دوں گا، وہ تو آرام سے خرچہ کرے گا، کھلے دل کے ساتھ خرچہ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ مجھے فلاں نے کہہ دیا وہ مال پیسے والا ہے، وہ مجھے خالی نہیں لٹائے گا، جتنا خرچہ ہو گیا وہ مجھے دے گا۔ تو پروردگار کیا ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، فرمایا ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم اسے ایک معلوم اندازے اور مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ کس کو کتنا دینا ہے، کس وقت میں دینا ہے، یہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے۔